اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکساس سے حاضر ہے. الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام حمد اور ثنا پروردگار عالم کے لیے جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پروردگار عالم انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں تمام مومنین مومنات کی، تمام امت مسلمہ کی عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، سجود کو، شب بیداریوں کو، اعمال صالح کو، زکوٰۃ کو، انفاق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم سب پروردگار عالم کی بارگاہ سے بخش دیے جائیں انشاءاللہ. ناظرین انشاءاللہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ تھرسڈے کو، جیسا کہ یوزولی ایک پلان ہوتا ہے کہ سسٹر ہما جعفری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی کہہ لیں، ان کو کوئی بہت ایک ارجنٹ ایک کام پڑ گیا تھا، اور الحمدللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب خیر ہے، اور ان کو کہیں جانا پڑا تو لہٰذا وہ آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پائیں گی. لیکن انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، اور پروگرام کا آغاز انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ آج کے دن کی 13ویں دن کی 13، 14، 15 کا جو دن ہے ماہ مبارک رمضان کا، بہت یہ قیمتی دن ہے. کل کی شب سے لے کے اور انشاءاللہ آج کی اور پھر کل کی شب بہت قیمتی اور پدرہ مبارک جو شعبان ماہ مبارک رمضان ہے وہ تو ظاہر منسوب ہے امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے. ناظرین یہ خوبصورت دن، خوبصورت ساعتیں الحمدللہ پروردگار عالم سے کے کرم سے گزر رہی ہیں، اور کرونا وائرس کے حوالے سے بھی سچویشن تھوڑی بہتر معلوم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم جو یہ گرمی کی ایک لہر آئی ہے، آج بھی یہاں ہیوسٹن میں کافی گرمی پڑی ہے، تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس وائرس کا خاتمہ اس گرمی کی لہر سے ہو جائے انشاءاللہ، مکمل طور سے یہ وائرس جو ہے یہ اس دنیا سے، اس پینڈیمک کا خاتمہ ہو انشاءاللہ، اور جلد از جلد اس کا کوئی علاج اور ویکسین کے حوالے سے کوئی ایسی دریافت ہو کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے انشاءاللہ. ناظرین 13ویں دن کی دعا آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم سب مل کر بارگاہ رب العزت میں یہ دعا مانگتے ہیں. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار. یا اللہ مجھے پاک کر دے، اللہم طہرنی فیہ، مجھے پاک کر دے اس مہینے میں. کس چیز سے پاک کر دے؟ من الدنس والاقذار، ہر قسم کی نجاست اور میل کچیل سے، ہر وہ کام جو تجھ سے مجھے دور کر دے. وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، اور مجھے صبر کی توفیق عطا فرما اس مہینے میں. کس چیز پر؟ جو تیری طرف سے قدر معین ہے، جو بھی کائنات میں تیری طرف سے معین ہے، پروردگار عالم اس پر مجھے صبر کرنے کی اور اس کا مجھے متحمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ووفقنی فیہ للتقیٰ، اور مجھے توفیق عطا فرمائے کس چیز کی؟ اس مہینے میں تقویٰ کی، تقوی الہی اختیار کرنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے. یعنی ایک مجھے پاک و پاکیزہ کر دے ہر قسم کی نجاست سے، اور ہم واسطہ دیتے ہیں ان ہستیوں کا
کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ پاک کر دے اور دور کر دے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی نجاست کو، اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، یا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ بس ہم اس آیت کریمہ اور اہل بیت اطہار کے جو مصداق ہیں اس آیت مبارک کی واسطہ دیتے ہیں، اس آیت کو وسیلہ بناتے ہیں آج کی دعا کی قبولیت کے لیے، کہ جس میں پاکیزگی مانگی جا رہی ہے، ہر قسم کی، چاہے وہ روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی وہ نجاست ناظرین ایک ایسا عنصر ہے جو کہ خدا اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی، چاہے وہ باطنی نجاست ہو چاہے وہ ظاہری نجاست ہو۔ اسی لیے مقدمہ جو یعنی مقدمات الصلاۃ، یعنی نماز کے جو مقدمہ ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے انسان کا بدن بھی پاک ہو اور انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور پھر وہ وضو کا اہتمام کرے، یعنی مقدمہ صلاۃ کا نہیں ہے بلکہ وضو کا بھی ہے۔ مقدمہ ہے کہ پہلے ایٹ لیسٹ جو اعضائے وضو ہیں، یعنی ان اعضاء پر جن پر وضو کیا جاتا ہے، وہ جب تک پاک نہیں ہوں گے، طاہر نہیں ہوں گے، وضو نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک کہ پورا جسم اور کپڑے پاک نہیں ہوں گے اور وہ جگہ پاک نہیں ہوگی جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس وقت تک نماز جو ہے وہ ظاہری نماز بھی یعنی قبول ہونا تو دور کی بات، وہ نماز کین ناٹ ٹیک پلیس۔ نجاست ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اس میں آج کے دن ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کی نجاست سے دور کر دے۔ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى الْكَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، اور متحمل بنا دے ہمیں ہر قسم کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، کائنات میں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے اس مہینے میں تقوی الہی اختیار کرنے کی۔ اور پھر ایک اور چیز مانگی جا رہی ہے، وَالصُّحْبَةِ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں توفیق دے پروردگار عالم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں ناظرین، پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ ہمیں پاک و پاکیزہ کر دے اس مہینے میں، ہمیں اپنی قضاء و قدر پہ راضی کر دے، ہمیں صبر بھی دے اور رضا کی توفیق بھی دے، اس کے ساتھ ہمیں توفیق دے کس چیز کی؟ تقوی اختیار کرنے کی، اور اس کے علاوہ ہمیں صحبت عطا فرمائے نیک لوگوں کی۔ بہت قیمتی یہ دعائیں ہیں آج کی، پروردگار عالم انشاءاللہ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور پھر ان ڈیلی کی جو ہماری دعائیں، ان کا خاص طریقہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر یہ کہ فیہ کا لفظ آ رہا ہے کہ اس میں، اس مہینے میں، اس دن میں، چاہے وہ اس مہینے کا یہ دن ہو یا یہ مہینہ، یہ خاص دعا ہم مانگ رہے ہیں پروردگار یہ چیزیں آج کے دن ہمیں عطا کر دے۔ اور پھر آگے بے آونے کا کس طرح اپنی مدد کے ذریعے، بے آونے کا یا قرۃ عین المساکین، اے مسکینوں کے، اے فقیروں کے قرۃ عین، ہمیں یہ چیزیں اپنی مدد سے یہ عطا فرما۔ یہ تو تھی ناظرین آج کی دعا۔ دعا افتتاح کا تھوڑا سا ہم حصہ جو کہ ہم ایوری ڈے تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، ہم نے حمد جو شروع کا حصہ ہے اس میں پروردگار عالم کی یک کے بعد دیگرے حمد بیان کی گئی ہے، اس کی صفات کا حوالہ دے کر اس کی حمد بیان کی گئی ہے۔ خوبصورت حصہ جس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان جو ہے اندر سے گویا اس کی روح کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اس دعا کے ذریعے۔ اور جب تک کہ ہم مطلب سے آگاہ نہیں ہوں گے ناظرین، وہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ایک کامن سینس کی بات ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم مطلب کو سمجھ کے اور ترجمے کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، کم از کم ایک دو دفعہ اتنا ضرور ہم مطلب سمجھ لیں کہ جب ہم پھر یہ دعا پڑھیں تو تھوڑا تھوڑا ہم دعا کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے۔ دعا افتتاح کا جو حصہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا جو وہ حصہ ہے جس میں حمد کا حصہ ہے وہ اختتام پہ پہنچا۔ اب یہاں پہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے آغاز ہے اس حصے کا۔ امام زمانہ
کچھ اس طرح تعلیم فرما رہے ہیں کہ صلوات کس طرح سے پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک. اب سب سے پہلے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات، اور پھر آپ کے ٹائٹلز عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک، جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے رسول ہیں، جو تیرے امانت دار ہیں، جو تیرے پسندیدہ ہیں، جو تیرے محبوب ہیں. عبدے کا و رسول کا، جب کاف کے اوپر فتحہ آ جاتا ہے ناظرین، یہ جب بھی آپ زیارتوں کو پڑھیں یا جب ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں تو کاف کے اوپر فتحہ یا زبر کا جب نشان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یو. اور ٹاکنگ ٹو اے بوائے، یعنی عربی میں اس کو ایک جب ہم میل سے مخاطب ہوتے ہیں فرسٹ پرسن تو کاف کے اوپر زبر آ جاتا ہے. تو جب عبد کا تو تیرے بندے، رسول کا تیرے رسول، امین کا تیرے امین، صفیے کا تیرے پسندیدہ، حبیب کا تیرے حبیب، خیرت کا من خلق کا تمام، تیری تمام، خیرت کا من خلق کا تمام مخلوقات میں، تمام تیری مخلوقات میں سب سے تیرے پسندیدہ، سب سے بہترین، وحافظ سر کا، اور تیرے راز کے محافظ، سر کہتے ہیں راز کو، حافظ سر کا، ومبلغ رسالات کا، اور تیرے پیغامات کو پہنچانے والے. مبلغ یعنی پہنچانے والا، رسالات یعنی تیرے پیغامات، اور کا مطلب تیرے پیغامات کو پہنچانے والے. افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت، سب سے افضل، و احسنا سب سے عمدہ، سب سے جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے کامل، اکملہ اور سب سے پاک و پاکیزہ، سب سے زیادہ ترقی پانے والے، سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر، سب سے روشن، اور سب سے زیادہ وہ اکثر ما صلیتا، اور وہ جن پر سب سے زیادہ درود بھیجا جاتا ہے، وہ بارکتا، جن پر تو نے سب سے زیادہ برکتیں نازل کی، وہ ترحمتا و تحننتا و سلمتا علی احد، اور رحمت اور شفقت اور سلام بھیجا ہوا ہے تو نے اپنے اس بندے پر، تمام بندوں میں سے اور تمام انبیاء میں سے اور تیرے تمام رسولوں میں سے، یعنی تیرے تمام بندوں میں سے، تمام نبیوں میں سے، تمام رسولوں میں سے، تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جن پر تو نے درود و سلام بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر ہم نے اس طریقے سے صلوات اس طریقے سے بھیج رہے ہیں، اس انداز سے. وَأَهْلِ الْكَرَامَةِ عَلَيْكَ، اور اہل کرامت و بزرگی رکھنے والوں پر، تیرے بندوں میں سے کسی پر، یعنی سب سے زیادہ صاحب کرامت. یہاں تک آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اختتام پر پہنچی. اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر صلوات. اللہم وصلی علی علی امیر المومنین، صلوات ہو کس پر؟ علی امیر المومنین پر. وَوَسِيعِ رسول رب العالمین، جو وسیع ہے رسول رب العالمین کے، یعنی اللہ کے رسول کے جو وسیع ہیں. عبد کا، مولا علی کے عبد کا، جو تیرے بندے ہیں، وہ ولی کا، تیرے ولی ہیں، وہ اخی رسول کا، اور تیرے رسول کے بھائی ہیں، وہ حجت کا علی خلقہ، یعنی اب ایک امام علی علیہ السلام کے اوپر صلوات، ایک نسبت بتائی گئی اللہ سے، جو افضل ترین نسبت کسی بندے کو حاصل ہو جائے وہ خدا جس کو اپنا بندہ کہہ لے. مولا کائنات کے لیے جو پہلا ٹائٹل، جو نسبت اللہ سے، کہ عبد کا، تیرے بندے، ولی کا، اور تیرے ولی، تیرے دوست. اور پھر اب نبی سے نسبت کیا ہے؟ وَأَخِي رسول کا، تیرے رسول کے بھائی. اب تمام مخلوقات سے نسبت، وَحُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ، تیری تمام مخلوقات پر حجت،
اب یہ ایک نسبت رسول سے، ایک خدا سے، ایک تمام مخلوقات سے. اور پھر وَآیَتِکَ الْکُبْریٰ وَالنَّبَإِ الْعَظِیمِ، اور اللہ کی سب سے بڑی، اور اے خدا تیری سب سے بڑی آیت اور عظیم خبر، وَالنَّبَإِ الْعَظِیمِ، سب سے عظیم خبر. یہاں پر مولا کائنات پر صلوات کا اختتام. پھر بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ. اور اب صلوات ہے کس پر؟ صدیقہ پر، طاہرہ پر. کون؟ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ پر جو سیدۃ نساء العالمین ہیں. وصلی علی سبط الرحمہ، یہاں پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر صلوات ختم. اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، حسنین علیہ السلام پر صلوات. وصلی علی سبط الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. اور درود و سلام نازل فرما مجسمہ رحمت پر، رسول کے دونوں نواسوں پر، سبط الرحمہ، اور ہدایت کرنے والوں کے اماموں پر، امام حسن پر اور امام حسین پر. ہدایت کرنے والے اماموں پر، امام حسن اور امام حسین پر. سیدی شباب اہل الجنہ، یہ ہم سب کو معلوم ہے، نوجوانان جنت کے سرداروں پر. یہاں پر حسنین علیہ السلام پر صلوات کا اختتام. پھر یہاں اب آگے ایک کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے اطہار پر صلوات. وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحادی المہدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک صلوات کثیرۃ دائمہ. یہاں پر 12 اماموں پر، جو 9 امام ذریت امام حسین علیہ السلام میں، ہمارے جو امام زین العابدین سے لے کے امام زمانہ تک صلوات. پھر اس کے بعد تھوڑا سا جو تذکرہ ہے وہ امام زمانہ کے حوالے سے ہے، اور اس کو انشاءاللہ ناظرین ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. صلی علی ولی امرک القائم، خداوندہ پھر خصوصیت سے اپنے ولی امر پر درود نازل فرما. المؤمل والعدل المنتظر، اور جن سے امیدیں وابستہ ہیں اور جن کی عدالت کے زمانے کا انتظار ہے. آج شب جمعہ ہے ناظرین، امام زمانہ کا تذکرہ کہ جن سے امیدیں وابستہ ہیں. آج پوری دنیا چاہے وہ برجستہ یعنی کہ اوپنلی، جیسا کہ ہم صاحبان ایمان، ہم شیعان حیدر کرار امام ظہور کے شدت کے ساتھ منتظر ہیں، لیکن تمام دنیا دل میں اس سیویئر کے، اس بچانے والے کے انتظار میں نگاہیں اس طرف لگی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے. اور اس وقت جو دنیا میں جو حالات ہیں، جو دنیا اس وقت ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، پروردگار عالم وہ آنے والا آئے اور اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کرے. وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، اور اب ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تو اپنے مقرب ملائکہ کے حصار میں رکھ. خوبصورت ہے پروردگار عالم. وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، ملائکتک، تیرے جو ملائکہ ہیں، جو تیرے مقربین ملائکہ ہیں، ان کے حصار میں تو ان کو رکھ. وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما. یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، ان کو اپنی مقدس کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کی حمایت میں کھڑا کرنے والا، اور اپنی زمین پر ان کو
اس طرح خلیفہ بنا جس طرح سے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جو ان سے قبل گزر گئے ہیں. اللہم اجعلہ الداعیہ الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلف الذین من قبلہ، جیسے ان سے پہلے خلیفہ بنایا، جیسے جناب داؤد اور حضرت سلیمان کو جیسے دنیا کی ایک مرتبہ حکومت حاصل ہوئی تھی. الذی ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ، اور ان کو اس دین میں کہ جو تو نے ان کے لیے پسند کیا ہے پھیلانے اور ظاہر بظاہر عمل کرنے کی قدرت عنایت فرما، اور خوف اور دہشت کے بدلے میں امن و اطمینان عطا فرما. ارتضیتہ لہ ابدلہ من بعد خوفہ امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا اللہم اعزہ واعزز بہ. یہاں پہ ناظرین ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر روکیں گے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ جو اس دعا افتتاح کا بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ وہ اس کو آج کے آنے والے جو 2 دن ہیں آنے والے ان میں ہم اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. یہاں تک جو ناظرین ہمیں دعا افتتاح ایک اگر ان اے نٹ شیل میں بیان کروں جتنا ہم نے دعا افتتاح کو اب تک سمجھا، کہ دعا افتتاح شروع کے حصے میں ایک بیشتر حصہ ہے، اس کا میجر جو پارٹ ہے وہ حمد کے اوپر جو ہے وہ یعنی اس میں حمد پروردگار عالم بیان کی گئی ہے، اور خوبصورت انداز سے ظاہر ہے کہ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو حمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم جس انداز سے آپ حمد بیان کریں گے، وہ حمد بیان کرنے کا وہ سلیقہ ہے کہ جو اس حمد کو پڑھتا ہے جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معرفت کا شوق ہو، علم حاصل کرنے کا شوق ہو، قربت الہی کا شوق ہو، دل میں خلوص ہو، اور اعضاء و جوارح قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کا اظہار کر رہے ہوں. ناظرین اس کے بعد دوسرا حصہ اس میں صلوات پر مشتمل ہے جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی گئی ہے، اور جس میں ہم نے تھوڑا سا حصہ آج پڑھا، اور پھر اس کے بعد مناجات کا جو یا دعاؤں کا ایک اور حصہ، آخری حصہ تھوڑا سا حصہ اور امام زمانہ کے حوالے سے آئے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کا آخری حصہ جو انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے. ناظرین آج جو ہم لوگ روزانہ جو اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا اس حوالے سے ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں. ناظرین جو بات یہاں تک پہنچی تھی، جو آج پہلی دفعہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا 2 جملوں کے اندر بیک گراؤنڈ، کہ ہم سورہ مبارکۃ الاعراف کی کچھ آیتیں ہم نے آیت نمبر 134 سے لے کے 137 تک ہم نے تھوڑی سی آیتیں پیش کی تھی، اور اس حوالے سے یہ تھا کہ بیان کیا گیا کہ فرعونیوں پر جو عذاب آیا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے تھے، وہ کون کون سے عذاب تھے جن کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں سورہ مبارکۃ الاعراف میں آیا ہے. اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کو قصص الانبیاء جو علامہ مجلسی نے جو اس کو تالیف کیا ہے، اس کو پٹ ٹوگیدر کیا ہے، اس کے اوپر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. جہاں اب جو ہم پہنچے ہیں کہ حضرت اسٹیپ 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے. فرعون نے ان کو دھمکایا، اس کے باوجود وہ نہ مانے، اور جادوگروں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے بنی اسرائیل بھی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے دین پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا. اچھا، حضرت موسیٰ سے یہ امام زمانہ کا چونکہ آج ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی بیان کروں کہ حضرت موسیٰ کی مشابہت امام زمانہ کی یا امام زمانہ کی مشابہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک تو اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو پوشیدہ رکھا گیا، بہت ساری مماثلتیں اور مشابہتیں ہیں حضرت موسیٰ کی اور حضرت امام زمانہ کی. چند جو پوائنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا گیا، اسی طرح سے یعنی کہ فرعون جو ہے اس کا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس نے اعلان کیا تھا، اس کو اس کے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت میں
کہ جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا. تو فرعون نے بچوں کو بے دریغ جو پیدا ہوتا تھا بچہ، نر بچہ، اس کو قتل کر دیتا تھا، اور جو عورتیں حاملہ ہوتی تھیں ان کو قتل کر دیتا تھا. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کی حکومت میں، اسی زمانے میں جب یہ خونریزی کا دور جاری تھا، کہ جبکہ فرعون تمام نومولود بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس زمانے میں حضرت موسیٰ کی ولادت کو اس طریقے سے پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھا کہ حضرت موسیٰ پیدا بھی ہوئے، اس دنیا میں آئے، اور بالکل حفاظت کے ساتھ خود فرعون کے، گویا یہ فرعون کے منہ پر تماچا ہے کہ جو تو دنیا بھر کے بچوں کو تو قتل کرتا پھر رہا ہے، واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین پلانر ہے، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو تمام بچوں کو قتل کر دے، مگر جو بچہ آنے والا ہے جس کے خوف سے تو یہ خوریزی کر رہا ہے، جس کے خوف سے تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ بچہ آئے گا بھی دنیا میں، اور نہ صرف آئے گا، وہ تیرے محل میں ہی پرورش پائے گا. پورا واقعہ ہمیں معلوم ہے. اور اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا، اور خصوصاً یہ عباسی جو خلیفہ تھے ان کو معلوم تھا، ظاہر ہے کہ کلیئر حدیثیں رسول کریم کی موجود تھی کہ ایک آئے گا، ایک مہدی آئے گا. تو یہ اسی طریقے سے حضرت امام حسن العسکری کے گھر کو مستقل واچ کیا جا رہا تھا کہ اس بچے کی ولادت کی خبر ہو، اور جب بچہ پیدا ہو تو ارادہ یہی تھا ظالموں کا کہ اس بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے. نہیں معلوم کہ یہ جنگ کس سے کر رہے ہیں، نہیں معلوم کہ جو امام حسن العسکری کا گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے اور مستقل اس کی جو ہے وہ ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. جب آنے والا آئے گا پروردگار عالم کے حکم سے تو کوئی اس واقعے کو، اس کے آنے کو روک نہیں سکتا. اور ہم نے دیکھا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم، آپ کی ولادت کے آثار یکایک نمودار ہوئے، جبکہ جناب نرجس خاتون ظاہراً بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی کہہ سکتا ہو کہ آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے. یہاں تک کہ جناب حکیمہ خاتون جب پاس آئیں جناب نرجس خاتون کے، اور انہوں نے پورا یہ بیان کیا انہوں نے کہ کس طریقے سے یکایک آثار ولادت پیدا ہوئے، اور جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کو روح القدس میں دیگر ساکنان عرش کے آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلے گا، اور پروردگار عالم نے امام زمانہ کو اپنی حفاظت میں رکھا یہاں تک کہ آپ کی غیبت صغرا اور پھر غیبت کبریٰ واقع ہوئی، اور آج تک پروردگار عالم کی حفاظت کے حصار میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم دنیا میں موجود ہیں. ایک اور مماثلت حضرت موسیٰ اور حضرت امام زمانہ کہ جس طریقے سے امام زمانہ کے آنے کا پہلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا تھا کہ ایک مہدی آئے گا جو دنیا کو اس وقت عدل سے بھر دے گا جب کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو بھی یہ خبر تھی، یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام موسیٰ ہوگا. اور اس وجہ سے بنی اسرائیل جس طریقے سے آپ دیکھیں عباسی خلفاء میں بھی ہمیں مہدی نام ملتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ یہ نام رکھنے سے کوئی مہدی تھوڑی بن جاتا ہے. یہ بنو عباس کے جو خلیفہ ہمیں نام ان میں مہدی ملتا ہے کہ ان کے ذہن میں ان کے جو ایک ترکیب چل رہی تھی یا ان کی سیاست چل رہی تھی کہ یہی وہ مہدی ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی ولادت ہوئی. تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی پہلے سے خبر بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھی، تو بچے پیدا ہوتے تھے تو لوگ ان کا نام موسیٰ رکھتے تھے کہ شاید یہ وہی موسیٰ ہو. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ ابھی تک بھی یہودیوں کی ایک جو قوم ہے وہ نہیں معلوم، یا تو وہ اسی یعنی جو یہ آنے والے جو یعنی حضرت موسیٰ نے بھی جناب رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کر دی تھی. تو یہودیوں کی بھی ایک جو ان کا ایک فرقہ ہے وہ ابھی تک بھی وہ اس انتظار میں، اور ان کے یہاں بھی ہے کہ ہمارے یہاں وہ بچہ بھی پیدا ہوگا. تو دے آر آلسو ویٹنگ. ڈفرینٹ مذاہب کے اندر اس مہدی موعود کا جو آنے والا ہے، جو دنیا کو عدل سے بھرنے والا ہے، جس کے انتظار میں
ہم سب نے پلکوں کو بچھایا ہوا ہے، ہم سب منتظر ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی استطاعت بھر، وہ آنے والا آئے گا، اور نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ پوری دنیا منتظر ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر جو ہم نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے بہت سارے بنی اسرائیل تھے جو کہ حضرت موسیٰ کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، اور جب یہ پورا واقعہ جادوگروں کا ہوا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور فرعون نے ان کو پھر قید کر لیا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے شکایت کی کہ پہلے حضرت موسیٰ سے شکایت کی کہ پہلے آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا آنا ایکسپیکٹڈ تھا، آپ کی وجہ سے ہم قتل کیے جاتے تھے، یعنی ہمارے نومولود بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اب ہم نے جبکہ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے اور ہم نے ایک خدا کے یعنی ہونے کی شہادت دی، گواہی دی، آپ کو نبی خدا تسلیم کیا، تو اب ہم پر یہ مصیبت آئی ہے کہ ہمیں فرعون نے قید کر لیا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کر لیا حامان کے کہنے پر کہ اگر بنی اسرائیل جو ہیں یہ واقعتاً ان کو آپ نے موسیٰ کے ساتھ جانے دیا تو پھر تو یہ آپ کی حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ یہ ایک سخت بات ہوگی، اور تیری حکومت کا جو تختہ ہے وہ پلٹ دیا جائے گا، یقینی ہے۔ تو بہر طور حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو رہا کر دیا جائے، اور جب اس نے رہا نہیں کیا تو پھر ہم نے بات کی کہ ان کے اوپر قحط کا ایک زمانہ آیا، لمبا ایک قحط کا زمانہ چلا، اور پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے فرعونی کہ دعا کرو تاکہ یہ قحط ختم ہو، ہم بنی اسرائیل کو، جب یہ قحط ختم ہوگا تو ہم بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور قحط کا زمانہ ختم ہوا، بارش ہوئی، اور لیکن اس کے باوجود فرعون جو ہے اپنے وعدے سے پھر گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سیلاب آیا، سیلاب جو ہے اس نے تمام قبطیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی زراعتوں کو برباد کر دیا۔ اگین وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا کہ آپ کسی طریقے سے اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے، دعا کریں، پھر ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور پھر ان کا یہی جو پانی ان کے زراعتوں میں اکٹھا ہوا تھا، یہ کچھ اس طریقے سے زمین میں جذب ہوا کہ ان کی زراعتیں پیداوار جو ہے وہ بڑھ گئی۔ پھر اگین وہ جو ہے وہ اگین اپنے وعدے سے جو پھر گئے اور کہا کہ یہ تو سیلاب جو تھا یہ تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس کی وجہ سے ہمارے پانی جو ہے وہ ہماری زمینیں سیراب ہوئی اور ہماری فصل پہلے سے اچھی آئی ہے۔ اگین اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو کل بتایا تھا کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، یک کے بعد دیگرے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک سال بھر کا وقفہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے فرق سے یہ عذاب ان پر آتے تھے۔ ایک ٹڈی دل آیا جو بالکل کالا، یہ تو آج کل کے زمانے میں ہم نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ ایکچولی میں اس پہ تھوڑی ریسرچ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی۔ یہ کچھ اس طرح کی خبریں آج کل کے زمانے میں ٹڈیوں کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ بڑے سائز کی ٹڈیاں، مجھے ایگزیکٹلی پوری خبر نہیں معلوم، لہٰذا میں بھی نہیں بتا سکتی، لیکن میں نے اس کو اوور ہیئر کیا ہے، and I'll do the research and tell you tomorrow۔ آج کل کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر یہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، کیا بنی اسرائیل کے اوپر نہیں بلکہ فرعون کی جو قوم تھی قبطی۔ اچھا، یہ عذاب جب آتا تھا جو لوگ ایمان لے آئے تھے، بنی اسرائیل جو تھے، ان کے اوپر یہ عذاب ان کو کچھ نہیں کرتا تھا، یہ سارا نقصان ہوتا تھا فرعونیوں کا۔ ٹڈیاں اس انداز سے آئیں آج کل کے زمانے میں، جیسے ہم اور آپ نے آج کل یہ وائرس کا یعنی اس زمانے میں پہلی دفعہ ہم ایسی کوئی بیماری دیکھ رہے ہیں نا اپنی زندگی میں، کہ جس نے پوری دنیا کو اس طریقے سے، پوری دنیا کے کاروبار کو معطل کر دیا، اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کتنی نقصان ہوا ہے پوری دنیا بھر میں ہر لحاظ سے۔ یہ ہم نے اور آپ نے پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی ایسا سانحہ دیکھا ہے جو پوری گلوبلی ایک سانحہ جو ہے وہ ایک مشکل ہے، مصیبت ہے، آپ اسے اللہ معلوم عذاب ہے، الہی ہے، کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ باہر طور یہ ٹڈیوں کا بھی جو ہم نے آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ، لیکن یہ جو ٹڈیوں کا ٹڈی دل کہلاتا ہے، یہ پورا کا پورا ابر ہوتا ہے کالے، یعنی اتنی ٹڈیوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے، جو ٹڈیاں ہوتی ہیں جو کہ یہ گراس ہاپر ٹائپ کے انسیکٹس ہوتے ہیں، اور یہ فصل کو کھا جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہوتا ہے جیسے صفایا کر دیتے ہیں، جہاں اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے پورا کا پورا بادل آ رہا ہے، اتنے ہوتے ہیں کہ جیسے جہاں سے گزرتا ہے ایسا لگتا ہے گھٹا آ گئی وہاں پہ۔ اور یہ ٹڈی دل
بنی اسرائیل یہ فرعونیوں کے اوپر یہ آیا عذاب، ان کی ساری زراعتوں کو کھا گیا، ان کے گھروں کو، ان کے کپڑوں تک کو کھا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کو بھی وہ ٹڈیاں اذیت دیتی تھیں، سب کچھ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی عصائے موسیٰ کی بہت اچھا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جب یہ ٹڈی دل نے سب کچھ تباہ کر دیا، یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو مشرق اور مغرب کی جانب جو ہے اس کو اشارہ کیا، اور یہ سارا کی ساری ٹڈیاں جو ہیں یہ حضرت موسیٰ کے اشارے سے، گویا حضرت موسیٰ نے اپنی عصا سے اشارہ کیا، اور یہ ٹڈیاں ساری کی ساری جو کہ ان کی فصلوں کو تباہ کر چکی تھیں، ان کے مکانوں کو، ان کے کپڑوں کو، ہر چیز، یہ ان کے جو چہرے کے اور ان کے داڑھی کے اور سر کے بال تک یہ ٹڈیاں جو ہیں کھا گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ کے ایک اشارے سے جو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا سے کیا، یہ تمام ٹڈیاں یکایک اس قوم سے دور ہوئی، یعنی یہ عذاب ٹل گیا۔ لیکن یہ قوم ایسی قوم تھی، دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جو آیت الہی، جن کے اوپر ایک دفعہ کوئی انسان کوئی ایسا معجزہ دیکھتا ہے اور اس کا ایمان یا تازہ ہو جاتا ہے یا وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی اقوام ہوتی ہیں جیسے کہ قبطی تھے، فرعونی تھے، کہ انہوں نے، ان کے اوپر عذاب آتا تھا، اپنی آنکھوں سے یہ عذاب کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس سچویشن سے گزر بھی رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے ناظرین، کہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور پھر آئے حضرت موسیٰ سے کنیکٹ کس سے ہوئے؟ اللہ کے نمائندے سے، چاہے اللہ کا انکار کریں، مگر یہی فطرت ہے، یہی توحید ہے جو فطرت کے اندر موجود ہے، کہ انسان جانتا ہے کہ اس کی نجات سوائے خدا کے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آتے پھر نبی خدا کے پاس سے حضرت موسیٰ سے گزارش کی، اور باہر تو یہ ٹڈی کا عذاب جو ہے یہ برطرف ہوا، ٹلا۔ لیکن اس عذاب کے ٹلنے کے بعد پھر یہ فرعونی اپنے وعدے سے پھر گئے، اور بنی اسرائیل کو، جو کہ طے انہوں نے کیا تھا کہ اگر آپ اس عذاب کو دور کر دیں تو ہم بنی اسرائیل کو ریلیز کر دیں گے، جانے دیں گے، اگین وہ اپنے وعدے سے پھرے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے سال یا بعض روایتوں کے مطابق تیسرے مہینے ایک اور عذاب آیا، اس کو قمل کہتے ہیں، جو کہ بڑی جوئیں کہہ لیں یا چھوٹی ٹڈیاں بعض بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کی زراعتوں پر مسلط ہوئے اور ان کے زراعتوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ بعض روایتوں میں یہ کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ مصر کے ایک شہر کے سفید ٹیلے پر گئے جس کو عین الشمس کہتے تھے، اور اپنے عصا کو زمین پر مارا۔ ایک ٹیلا تھا مٹی کا، اس پر حضرت موسیٰ گئے اور اپنی عصا کو زمین پر مارا، اور خدا کے حکم سے اس ٹیلے کے اندر سے یہ کیڑے یا یہ جوئیں یا قمل جو لفظ آیا ہے یہ برآمد ہوئی، اور اس قدر نکلی کہ فرعونیوں کے اگین تمام ان کے کپڑوں میں، ان کے ظروف میں، برتنوں میں یہ چیزیں، یہ کیڑے بھر گئے، ان کے کھانوں میں داخل ہو گئی، حتیٰ کہ جو بھی وہ کھاتے تھے اس میں وہ کیڑے مخلوط ہو جاتے تھے۔ اتنے کیڑے، آپ امیجن کیجئے، اتنے کیڑے کہ ان کے جسم کے اندر، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے برتنوں میں، ہر چیز میں، وہ جب کچھ بھی کھاتے تھے اس کے اندر کیڑے ملے ہوئے ہوتے، اتنے کیڑے، یہ عذاب تھا۔ اور وہ جو بھی کھاتے تھے ان کے کھانے میں یہ مخلوط ہوتے تھے کیڑے، اور ان کے جسم کو بھی مجروح کرتے تھے۔ دوسری روایت کی، جو ایک اور روایت میں ملتی ہے، کہ وہ چھوٹے کیڑے تھے جو گیہوں اور یہ غلے وغیرہ میں پڑ جاتے تھے، ان کو خراب کرتے تھے، اور اتنے ہوتے تھے کہ جب وہ پیستے تھے تو اس میں سے بہت سارا گیہوں پیستے تھے تو اس سے تھوڑا سا آٹا سارا کا سارا جو گیہوں ہے اس کو یہ خراب کر دیتے تھے۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی بلا اس سے زیادہ سخت نہیں تھی، یعنی وہ ٹڈی دل جو آیا تھا اس سے بھی زیادہ سخت ان کے لیے بلا تھی۔ ان کے جسموں پر کیڑوں نے کاٹا اتنا کہ جسموں پر پورے آبلے پڑ گئے تھے،
ان کے جسم آبلوں سے بھر گئے تھے. نیند حرام، یہ جو کہتے ہیں نا سونا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ کیڑے رات کے وقت ان کو کاٹتے تھے. سونا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، نیند حرام ہو گئی تھی. پھر قبطی جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے کہ موسیٰ سے کہو کہ اس عذاب کو برطرف کریں، اور اگر یہ بلا ہم سے برطرف ہو گئی تو ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ بلا بھی ان سے دور ہو گئی. اس کے بعد 1 ہفتے تک حضرت موسیٰ ان کے پاس رہے. وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، یعنی یہ قبطی جو تھے فرعونی، ایک تو یہ ایمان نہیں لائے اور دوسرے بنی اسرائیل کو بھی انہوں نے رہا نہیں کیا. پھر اگین 4تھے سال ان کے پر دیکھیں بار بار عذاب آ رہا ہے، اور اس کا یکے بعد دیگر عذاب کا تذکرہ قرآن کریم میں جیسے میں نے عرض کیا سورہ اعراف میں اس کو بیان کیا گیا ہے. پھر 4تھے سال یا 4تھے مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے آئے اور خدا کے حکم سے دریا کی جانب اشارہ کیا، اور دریا سے جب دریا کی طرف اشارہ کیا تو دریا سے جسے کہتے ہیں نا ملینز کی تعداد میں مینڈک برآمد ہونے لگے. یہ بھی مینڈک کا عذاب، اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. یہ دریا سے مینڈک نکلنے لگے اور ان کے قبطیوں کے یہ جتنے بھی عذاب آتے تھے نا یہ قبطیوں کے گھر میں آتے تھے، بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہتے تھے. یہ مینڈک جو ہے یہ ان کے گھروں میں داخل ہوئے، قبطیوں کے گھر میں، اور اتنے مینڈک کہ تمام ان کے مکان جو ہے مینڈکوں سے بھر گئے. جس برتن کو اٹھاتے، جس چیز کو اٹھاتے، ہر جگہ ان کے مینڈک ہی مینڈک. کھانے کو خراب کرتے. آپ امیجن کیجئے کہ ان کے گھر مینڈکوں سے، مجھے تو سوچ کے جھرجھری آ رہی ہے کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ گوز بمپس ہوتے ہیں کہ اتنے مینڈک، اتنی تعداد میں مینڈک. ہم تو ایک مینڈک کو دیکھ لیں بیٹھا ہوا تو ڈر جاتے ہیں، ان کے گھروں میں مینڈک بھر گئے تھے. یہاں تک کہ ہر شخص اپنی ٹھڈی تک مینڈکوں میں، اتنے مینڈک تھے، لیئرز آف مینڈک، یعنی بھرے ہوئے تھے گھروں میں، صحنوں میں، ہر چیز میں مینڈک. جب وہ گفتگو کرتے تھے تو یہ مینڈک ان کے منہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے. جب کھانا کھانے کا قصد کرتے تھے تو لقمے سے پہلے یہ مینڈک ان کے منہ تک. آپ سوچئے کہ اتنے لیئرز آف مینڈک ان کے گھروں میں بھر گئے. اتنے مینڈک دریائے نیل سے برآمد ہوئے. اگین وہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس بلا کے دور کرنے کی دعا کی، استدعا کی، اور کہا کہ پھر سے اگین انہوں نے پھر سے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ یہ آپ عذاب کو دور کر دیں، یہ مینڈکوں سے ہمیں نجات ملے تو ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے. لہٰذا حضرت موسیٰ یہ بلا تقریباً 7 روز بنی اسرائیل یہ جو قبطی تھے ان کے اوپر یہ مسلط رہی. حضرت موسیٰ 7 روز بعد نیل کے کنارے گئے، اپنے عصا سے اشارہ کیا. یہ فرعونی اپنی آنکھوں سے یہ سارے معجزے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عصا کے اشارے سے ٹڈیاں واپس چلی گئیں، کس طریقے سے حضرت موسیٰ کی دعا سے جوؤں کا یا قمل جو کیڑا ہے اس کا عذاب ٹلا، کس طریقے سے عصا حضرت موسیٰ نے دریا کی طرف جب اشارہ کیا تو تمام مینڈک دریا کی طرف واپس پلٹ گئے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ آپ جو یہ ساری چیزیں اینڈ میں جب یہ ٹل جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ وہی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام لگایا کہ نعوذ باللہ یہ جادو ہے، سحر ہے. جب یہ مینڈک اس سے نجات ملی، مینڈکوں کے شر سے، اس عذاب سے، اور جب سکون میں آئے تو پھر فرعونیوں نے بار بار پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کریں گے. پھر 5ویں سال یا 5ویں مہینے جب اتنے دنوں تک بھی بنی اسرائیل کو آزادی نہ ملی اور فرعون جو ہے اپنے وعدے سے پھرا رہا اور بنی اسرائیل قید تھے، تو ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر عصا مارا اور دریائے نیل کا پانی جو ہے
وہ خون بن گیا. خون کا عذاب یہ بھی قرآن کریم میں یہ موجود ہے. تمام دریا اور نہریں. اچھا یہ خون جو بنا تھا میں نے کہا کیا کہا یہ جو آتا تھا عذاب یہ صرف اور صرف قبطیوں کے لیے ہوتا تھا. بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہتے تھے. تمام دریا اور نہریں قبطیوں کے لیے خون کے رنگ کی ہو گئی. یعنی وہ دریا کو دیکھتے تھے, وہ گلاس میں پانی بھرتے تھے اور وہ پانی جو ہے وہ خون ان کو محسوس ہوتا تھا, خون ہے, خون بن جاتا تھا. اور بنی اسرائیل اسی پانی کو دیکھتے تھے تو وہ نارمل پانی ہوتا تھا. جب بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہوتا, جب قبطی پیتے تو وہ خون ہوتا تھا. قبطیوں نے بنی اسرائیل سے کہا یہاں پر ناظرین میں یہاں پر اس کے بعد دو اور اس کے بعد عذاب ہے, اس کے بعد جو ہے وہ بلم باعور کا واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو بہت ہی زیادہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا, اور کس طریقے سے وہ پلٹا, اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہمیں اسی سورہ مبارکۃ الاعراف میں ملتا ہے. ناظرین یہاں پر میں تھوڑا سا پروگرام کو جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچاؤں گی. آج ہم نے سورہ مبارکۃ الافتتاح دعا افتتاح کے اوپر تھوڑی توجہ کی. ماہ مبارک رمضان کی جو آج کی 13ویں دن کی دعا ہے, اور آج کا, کل کا اور پرسوں کا دن جو ہے دعائے مجیر پڑھنے کے لیے بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے, احادیث میں ملتا ہے کہ جو شخص ان دنوں میں دعائے مجیر پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے, گو کہ وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ ہم انشاءاللہ دعائے مجیر پڑھیں, اور ہمارے انشاءاللہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو معاف کرے. اور انشاءاللہ اس قصے کو ہم جناب موسیٰ کی قوم کا, فرعونیوں کا جو قصہ ہے, اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم کو فلاح ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.